لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. رواه مسلم. صدق اللہ العلی العظیم. قابل قدر معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، قرآن کریم کی چند آیتیں اور احادیث مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں انسانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ انسان اس کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اپنا خیال رکھو، ہوش کے ناخن لو، سمجھداری سے کام لو، سنبھل جاؤ، وقت ابھی بھی ہے. اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو. یہ دنیا ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے، سانس چل رہی ہے، چل پھر سکتے ہو، دیکھ رہے ہو، بول سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو، سانسیں چل رہی ہے، روح تمہارے اندر موجود ہے، تب تک تمہارا ہر عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، ہر عذر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے. اچھائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اس پر مرتب ہوں گے. گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معافی مانگنے پر معاف بھی کر دیں گے. لیکن جب تک سانس چل رہی ہے، تب تک سانس رکی، معاملہ ختم. وہاں تو پھر اس کے بعد اب حساب و کتاب کا زمانہ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھال لو، بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو، کیونکہ ذمہ داری تمہاری ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو، تم گھر کے بڑے ہو، تمہارا حق سب سے اوپر ہے. تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی بھی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کی، یعنی بیوی بال بچوں کی بھی فکر کرو. ہر آدمی اگر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، اپنی بیوی بال بچوں کی فکر کرے تو پھر معاشرے میں، آبادی اور بستی میں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی اور کو اور کی فکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. آدمی اپنی اپنی فکر کر لے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اپنے آپ کو بچا لو، سنبھال لو جہنم کی آگ سے، اور اس جہنم کی آگ کا ایندھن، یعنی اس جہنم میں جلیں گے کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وقودها الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جہنم میں انسان اور پتھر ہی جلیں گے. انسانوں کو جلایا جائے گا، انسانوں سے اس جہنم کو سلگایا جائے گا، اور اس جہنم پر ایسے فرشتے موجود ہیں جنہیں آپ چھپا کر رشوت بھی نہیں دے سکتے. آج گاڑی میں پکڑا جائے، ہیلمٹ میں پکڑا جائے، لائسنس میں پکڑا جائے، رانگ سائڈ سے چل رہا ہے پکڑا گیا، ٹرپل لوڈنگ ہے پکڑا گیا، معاملہ بگڑتا ہے، ادھر فون لگایا جاتا ہے، ادھر بات کی جاتی ہے، آدمی سر کر کے معاملے کو ختم کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہاں بات بن گئی ہے کہ وہاں بات نہیں بنے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو سنتے ہی نہیں. بہرے ہیں بالکل، کتنی بھی چیزیں پکارے، جہنم سے لگا دے، انسان بلا لے، بچانے کی درخواست کر لے، وہ ایسے اندھے بہرے بن جاتے ہیں جیسے وہ سنتے نہیں کسی کا. اس لیے میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بھی فکر کر لیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کر لیں. ابھی گزشتہ 2 ہفتہ پہلے میں نے عطاء الرحمن کی صفات آپ کے سامنے بیان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بچا، اے اللہ ہمیں اسراف کرنے سے بچا، اے اللہ ہمیں حق سے بڑھنے سے بچا، اے اللہ ہم کسی کا ناحق قتل نہ کرے، اے اللہ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں غلط کام سے، فحش کام سے اور شرک سے، بت پرستی سے، اے اللہ تمام تر گناہوں سے ہمیں بچا، ہمیں ذکر کرنے والا بنا. وہی میں سے ایک صفت یہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین. وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے پروردگار هب لنا من ازواجنا، ہمیں اے اللہ ہمیں ایسی بیوی بال بچے عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایسی ذریت عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. اے اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال اور اپنے معاشرے کا پیشوا اور مقتدا بنا. تو بہترین اولاد کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں مانا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی یہ صفات رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. سنو اے لوگو، غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور نگراں ہے. ہر شخص سے اس کی ذمہ داری، اس کی نگرانی کے متعلق اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے، امام المسلمین اپنی رعایت کا ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے. گاؤں کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس سے اس کے گاؤں کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعلی هذه القیاس، آپ اسی پر تمام چیزوں کا اندازہ لگا لیں اور آپ سب کو دیکھ لیں. ہر شخص جو بھی جس لائن کا ذمہ دار ہے، جس طریقے سے بھی ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص سے اس کی ماتحت، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. آپ علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ انسان، ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی ماتحت افراد کے بارے میں سوچے اور فکر کرے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچے، اسے نیک، صالح اور بہتر بنانے کی فکر کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تمام اعمال ختم ہو
جاتے ہیں، سب اعمال چھوٹ جاتے ہیں الا من ثلاث، سوائے 3 عمل کے۔ 3 عمل ایسا ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس 3 اعمال کا فائدہ اس بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہو اپنی زندگی میں، کوئی رفاعی کام کروایا ہو، ادارے میں ایک اینٹ لگا دیا ہو خلوص کے ساتھ، مسجد بن رہی ہے، ایک بوری سیمنٹ دے دیا ہو اللہ کی رضا کے لیے، کہیں پر کنواں بنوا دیا، کہیں پر نل کھلوا دیا، کہیں پر ٹیبل کروا دیا، کہیں پر اللہ تعالیٰ کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، غریبوں مسکینوں اور محتاجوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چپکے سے علانیہ طور پر جس طریقے سے بھی ہوا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ من صدقۃ جاریہ، یہ وہ صدقہ ہے جس سے انسان جب تک فائدہ اٹھاتا رہے گا اسے اس کا ثواب ہمیشہ اس وقت ملتا رہے گا۔ وہ مسجد جب تک قائم رہے گی تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا، اس کنویں سے جب تک پانی پیا جاتا رہے گا اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او من علم ينتفع به، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ علم ہے جو کسی کو سکھلایا، پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، الف با پڑھا دیا، نورانی قاعدہ سکھلا دیا، ہندی انگلش سکھلا دیا، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ علم جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، آپ علیہ السلام سے قریب کر دے، آخرت سے جوڑ دے، وہ علم جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ علم اگر کسی کو سکھلا دیا ایک لفظ بھی، جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا اس کے ذریعے پھر آگے والے کو اس نے بتایا، پھر اس نے آگے والے کو بتایا، اس نے آگے والے کو بتایا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اس قول پر عمل کیا جاتا رہے گا اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح، اور نیک صالح اولاد۔ تیسرا عمل نیک صالح اولاد، انسان اپنے مرنے کے بعد بہترین اور نیک صالح اولاد کو چھوڑے، وہ اولاد جو ماں باپ کی قدر سمجھتے ہو، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھتے ہو، ماں باپ کے تقاضوں کو سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کا خیال رکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ماں باپ غیر مسلم ہے پھر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور پوچھا ہے اللہ کے نبی میری والدہ ابھی تک اسلام نہیں لائی ہے لیکن وہ میرے پاس آئی ہے مدد مانگنے کے لیے، کیا میں ان کی مدد کروں؟ کیا میں انہیں کچھ دے سکتی ہوں؟ کیا میں ان کے ساتھ اس سے سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر ماں باپ اگر مسلمان نہیں ہے، اسلام میں وہ داخل نہیں ہے، پھر بھی اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے، بہترین سلوک کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے، ان کے لباس کا خیال رکھے، انہیں بہترین ٹھکانہ دے۔ باقی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیک صالح اولاد، جب اولاد نیک صالح ہوگی تب ماں باپ کا خیال رکھے۔ اگر اولاد نیک صالح نہیں ہے، ہم نے اس کی تربیت نہیں کی، آپ علیہ السلام نے اولاد کی تعلیم کا بھی حکم دیا ہے اور تربیت کا بھی حکم دیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اگر وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو تمہیں ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا جب 10 سال کی اولاد ہو جائے، 10 سال کے بچے بچیاں ہو جائے تو ان کے بستر کو الگ کر دو، بچوں کو الگ سلاؤ، بچیوں کو الگ سلاؤ۔
یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے، بچوں کی پرورش ہے۔ میرے بزرگوں، ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہ اولاد ہو، ہمیں اولاد ہو۔ اگر اولاد نہیں ہوتی تو پھر انسان چکرے لگاتا ہے، میدان کیا کرتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں سے سمپرک کرتا ہے اور باباؤں کے چکر لگائے جاتے ہیں، تعویذیں کی جاتی ہیں، گنڈی کیے جاتے ہیں، ہر طریقے کے راستے کو اپنایا جاتا ہے، ہر طریقے کے راستے کو اپنایا جاتا ہے۔ اولاد نہیں ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کسی کو بیٹی دے دیتے ہیں اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی کو بیٹا بیٹی دونوں عطا فرماتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، کسی کو ماجھی رکھ دیتے ہیں۔ 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، شادی کو اولاد نہیں ہو رہی۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اولاد ہو جائے تو اس کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو انسان پریشان ہوتا ہے، اولاد ہو جاتا ہے پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت مریم علیہ السلام وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر وہ قیام کر رہی تھی اور اسی حجرے میں رہتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا ان کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس دیکھا پھل فروٹ ہے اور میوے ہیں، ان کے پاس کھانے کی بہت سی اشیاء موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے یہاں پھل نہیں ہے، یہاں پیڑ نہیں ہے، یہاں پر زمین نہیں ہے، درخت موجود نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مریم کو پھل کھلا رہے ہیں تو میں 80 سال کا پورا ہوں، اس 80 سال کے عمر میں بھی اللہ مجھے اولاد اگر چاہے تو عطا کر سکتے ہیں۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی اللہ سے، ونادى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا جواب دے کر کے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، ان کی صدا کو قبول کیا ہے اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا، فرمایا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں زکریا ایسا بیٹا، ایسی اولاد، ایسی نیک و صالح اولاد ہم نے انہیں عطا کی ہے جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو لڑکیوں سے دور رہنے والے ہیں، جو غلط کام سے بچنے والے ہیں، جو ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہے، ہمارے برگزیدہ نبی ہے۔ ہم نے انہیں نیک صالح اور نرم دل بنا کر کے انہیں پیدا فرمایا ہے، انہیں بھیجا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ بہترین اولاد کی دعا اور بہترین اولاد کے لیے درخواست یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے بہترین اولاد کے لیے دعا مانگی ہے۔ رب هب لي من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے رب هب لي من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ جب اولاد اللہ نے دے دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے نیک اور فرمانبردار اولاد تھے تو ان کی فرمانبرداری کی مثال نہیں ملی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو باپ خود بھی نبی، اولاد خود بھی نبی، ان کی نسل میں نبی اور ایک اولاد کی نبی میں، ایک اولاد کی نسل میں اللہ نے تمام انبیاء کو پیدا کیا ہے۔ ایسی بہترین اولاد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ نے اولاد دے دیا پھر ان کے بعد دعا مانگی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار میری ذریت میں، میری اولاد میں اے اللہ نماز پڑھنے والے کو پیدا فرما، اے اللہ میری ذریت میں ایسی اولاد پیدا فرما جو نمازوں کا اہتمام کرے،
کرے, جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے, جو سنت اور شریعت کا اہتمام کرے, سنت اور شریعت کی پابندی کرے. پتہ چلا کہ بہترین اولاد اور نیک صالح اولاد کے لیے دعا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب اولاد عطا کر دیا تو پھر اولاد کی دو ذمہ داری انسان کے اوپر ہوتی ہے. یہ دو ذمہ داری اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کروائیں گے. اپنے بچوں کی, اولاد کی دو غذائیں ہوتی ہیں, دو ذمہ داریاں, ایک اس کی جسمانی ذمہ داری, ایک اس کی روحانی ذمہ داری. اولاد کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایک جسمانی ذمہ داری کی فکر ہم سب بھرپور کرتے ہیں, اس کے کھانے پینے کا انتظام, اس کے کپڑے لتے کا انتظام, اس کے رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں, فکر کرتے ہیں, بینک بیلنس کرتے ہیں, LIC بناتے ہیں. بیٹی پیدا ہوئی, آج سے یہ LIC چالو ہوا, 15 سال بعد LIC نکالا جائے گا. اس کی جسمانی غذا کے لیے بھرپور فکر ہوتی ہے. عید ہو, بقرعید ہو, محرم ہو, ربیع الاول ہو اور شب برات ہو, ہر موقع پر نئے نئے کپڑے, نئے نئے کھانے اور اچھی اچھی غذائیں اور عمدہ سے عمدہ لباس اور بہترین سے بہترین کھانوں کا انتظام کرتے ہیں. اولاد کے پالن پوشن میں کسی بھی طریقے کا ہم کوئی کمی نہیں کرتے. یہ وہ ضرورتیں ہیں میرے بزرگوں جو صرف انسان کے جسم کو پالنے میں کام آتا ہے, انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے وہ ضرورت ہے. لیکن دوسری جو ذمہ داری ہے, دوسری جو ضرورت ہے وہ انسان کی اصلی ضرورت ہے, بچوں کی روح کی غذا اور روحانی ذمہ داری. روحانی ذمہ داری سب سے پہلا اس میں بھی تو پہلے اپنی اولاد کو ضرورت کے مطابق علم سے نوازا جائے, اسے علم دیا جائے, اسے علم دین سکھایا جائے, اسے قرآن پڑھنا سکھایا جائے. علم بھی کون سا, اسکول کالج کا نہیں. ہاں کوئی بھول میں نہ رہے کہ اسکول کالج کا علم اس میں آتا ہے, نہیں. اسکول کالج کا علم ایک ضرورت ہے دنیا اور معاش کمانے کے لیے. اگر آپ گریجویشن کر لیں گے, MBBS ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپ کی سیلری 1,00,000-1,50,000 ہوگا اور آپ ماہانہ 1,00,000-1,50,000 کمائیں گے, ضرورت پوری ہوگی. مر گئے وہ 1,00,000-1,50,000 کا سلسلہ بھی ختم, وہ علم بھی ختم, ضرورت پوری ہوگی. لیکن قرآن کا علم ہے, قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, سنت کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, شریعت کا علم ہے. تمام علوم جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر کے آئے تھے, جو دین اور شریعت, جو اسلام کی بیسک اور بنیادی معلومات ہے, جو آپ علیہ السلام لے کر آئے تھے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو آپ علیہ السلام کا فرض منصبی تھا, وہ علم جس کے ذریعے انسانیت سمجھ جائے, انسانیت بن جائے. آپ علیہ السلام اس جزیرۃ العرب میں جو گناہوں کا ایک گہوارہ اور فحاشی, عیاشی اور یعنی شراب کا, جوئے کا اور شراب کا ایک اڈا بنا ہوا تھا, اس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام وہ علم لے کر آئے, وہ چراغ, وہ روشنی لے کر کے آئے ہیں جس کی روشنی سے پورا مکہ منور ہوا, پورا جزیرۃ العرب منور ہوا, اور آج پوری دنیا منور ہے. ایک وقت آئے گا کہ گھر گھر منور ہوگا انشاءاللہ, گھر گھر منور ہوگا. وہ علم اپنی اولاد کو سب سے پہلے اولاد بولنا سیکھ جائے, بچہ بولنا سیکھ جائے تو اسے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے, اسے سب سے پہلے اللہ اللہ بولنا سکھائے, اللہ اللہ بولنا سکھائے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مائیں, ہمارے والد آج کل ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے ہیں. بچہ جب بڑا ہوتا ہے, ہلکا سا بولنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ زہر قاتل اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دے. آپ سمجھ جائیں وہ کیا چیز ہے.
بچہ جب بولنا سیکھے اسے مکتب بھیجا جائے، مکتب میں وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، میں نے کئی دفعہ وہ واقعہ آپ کو بتایا ہے، مکتب میں بچے کو داخل کیا گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بچے نے پہلی مرتبہ پہلا دن مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اپنی معصوم انگلیوں کو اللہ کے مبارک نام رکھا ہے اور اپنی معصوم لبوں سے معصوم زبان سے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کے والد کی مشورت فرمائی۔ یہ وہ اولاد ہے، نیک صالح اولاد جو ہمارے لیے سب آخرت بن سکتا ہے، انہیں دین کا علم دے، انہیں بتلائے، انہیں سکھلائے، اولاد صالح، نیک صالح اولاد جب ہوں گی تو پھر وہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنیں گی، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ جب ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولاد ہمارے پیچھے رہتی تو پھر ان کو ذمہ داری کا احساس ہوگا، انہیں پتا رہے گا، وہ ہمارے نماز جنازہ پڑھائیں گے، وہ اولاد ہمارے کفن دفن کا انتظام کریں گے، وہ اولاد ہمارے لیے بہترین کفن دفن کا انتظام کریں گے، اچھا انتظام کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، والد کے نام سے مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا، غریبوں مسکینوں کو خرچ کر دیا، لیکن اگر ہم نے اولاد کی فکر نہیں کی، اولاد کو ہم نے صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دی اور ہم نے ان کے روح کی غذا کی فکر نہیں کی، روح کی غذا کی فکر نہیں کی، تو میرے بزرگوں یہی وہ اولاد جو جوانی کے عالم میں ماں کو دھکے مارتے ہیں، باپ کو دھکے مارتی ہے، یہ وہ اولاد ہے جو باپ کو دھکے دیتی ہے، باپ پٹاریاں پکڑ کر نوچتے ہیں اور باپ کو انڈے جھونک میں ڈال دیتے ہیں اور بھائی کے زمین پر قبضہ کرتے ہیں، باپ کو زندہ رہتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے۔ وہی وہ اولاد جن کی بچپن آپ کے لاڈ پیار میں بگڑا ہے اور گزرا ہے، ایسی اولاد ہمارے لیے خسارے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے میرے بزرگوں دو چیزوں کی فکر کر لے، ان کے جسم کی غذا کی فکر آپ بھرپور کرتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جسم کی غذا جسم مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی مٹی میں تم جا رہے ہو، تمہیں جانا ہے اور اسی مٹی سے ہم ایک دن تمہیں اٹھائیں گے، اور اسی جسم کے لیے غذا بھی جو نکلتی ہے وہ مٹی سے نکلتی ہے، لیکن روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے نبی وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا بچہ زندہ ہوگا، جب اللہ کا حکم آئے گا انسان مر جائے گا، سانس چل رہی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اٹک دے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے آ گیا، اس لیے اس کی غذا اور اس کی تعلیمات بھی اوپر سے آئی ہے، لہذا ان دونوں چیزوں کی فکر ہماری ضرورت ہے اور ہمارا فرض منصبی ہے اور ہمارا اولین فریضہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اپنی اولاد، اپنے بیوی بال بچوں کی اور اپنے اہل و عیال کی ہر اعتبار سے فکر کرے، انہیں مکتب میں داخل کرے، انہیں مدرسوں میں داخل کرے، ضرورت کے مطابق دین کا علم جب اس بچے نے بھرپور حاصل کر لیا ہے، اب اسے آپ اگر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں ڈالیں، جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے اہل و عیال کی فکر اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔